کبھی کبھی لائف میں کچھ ایسے مومنٹس آتے ہیں ہمارے جہاں پہ ہمیں احساس ہوتا ہے بہت اندر سے، بہت گہرائی سے، کہ میں ہار گئی یا میں ہار گیا. لائک یو ریچ اے پوائنٹ جہاں پر آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہوتا ہے، آپ نے سب اپنے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ نے کر لیا ہوتا ہے، اور آپ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہوتا ہے. لائک اس اندھیرے کے آگے لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی روشنی ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، رائٹ. ان مومنٹس میں اگر آپ کو یہ ویڈیو یاد رکھی گئی تو اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہے کہ وہ والے مومنٹس ہوتے ہیں جس میں وہ آپ کے سارے دروازے، ساری روشنیاں، ساری اٹیچمنٹس اور ساری ایڈکشنز بند کر دیتا ہے، کیونکہ آپ ان کا سہارا لے کر دنیا سے بہت لگاؤ لگا لیتے ہیں. ناؤ اللہ کو آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ یہاں پر پیوریفائی ہو سکیں اس سے ملنے کے لیے. ہم جس شدت سے اس سے ملنا چاہتے ہیں اتنی ہی شدت سے وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، مگر ہم اس شدت کے ساتھ کریں کیا؟ ہمیں پیوریفائی ہونا ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے. اسی وہ ہے روشنی، اور ہمیں بھی روشنی ہی بننا ہوگا کیونکہ ہمیں پاک ہونا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. جب ہم دنیا کے رشتے اور پیسے کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، شکلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، رائٹ، تو وہ رشتوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، وہ پیسے کو ٹیسٹ کرتا ہے. وہ جو پیسہ جو آپ نے ایڈکشن سے آپ نے سمجھا کہ مجھے پیسہ مل جائے گا تو میں بہت کمال ہو جاؤں گا، یا میں میرے رشتے اچھے ہو جائیں گے، میں سب رشتوں کو سنبھال لوں گا. لیکن وہ آپ کو ڈھیل دیتا ہے یہ کرنے کہ آپ کر لیں آپ محنت، اٹیچ ہو جائیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، بھاگ لیں ان چیزوں کے پیچھے. بٹ جب وقت آتا ہے اس کو آپ سے کام لینے کا تو وہ دھاگا کھینچ لیتا ہے، اور وہ دھاگا ایسے کھینچتا ہے کہ وہ سارے دروازے بند ہونے لگ جاتے ہیں ایک 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 کر کے. آپ کو منی لاسز ہوں گے، آپ کے دوست چلے جائیں گے، آپ کی فیملی میں کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، آپ کو لگے گا آپ بول بھی رہے ہیں تو آپ کی بات کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہے. اس طرح کی چیزیں جب ہونے لگی نا، بہت اندھیرے میں آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ کی وہ ساری روشنی کے جو ذریعے تھے اس نے وہ دروازے بند کر دیے. اب وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اسی اللہ کو رحمان اور رحیم ماننے کے لیے تو ہم پیار بھی کر لیں اور معافی بھی کر لیں، مگر لطیف اور خبیر کا کیا؟ لطیف کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ ودود کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ ہم اس کے اس پیار کو کیسے سمجھیں گے جو ہمارے اندر ہے، رائٹ. باہر سے تو لوگوں سے ہم کو مل جاتا ہے، پیسہ ہو گیا یا لوگ ہو گئے یا دنیا ہو گئی، ان سے تو پیار مل ہی جاتا ہے. پر اس لطیف کے پیار کا کیا جو اتنا سٹل ہوتا ہے، جو کہ صرف آپ کو سٹلنس، سافٹنس، سٹل طریقے سے نظر آتا ہے. یہ وہ پیار ہے جو آپ کو ہیرا بناتا ہے، جو آپ کو یاد کراتا ہے کہ آپ اس کا ہیرا ہیں. تو ہیرا بننے کے لیے آپ کو مٹی میں تو گڑنا پڑے گا نا، اندھیرے میں تو جانا ہی پڑے گا. ایک سیڈ کو اگنے کے لیے ایسے ہی تو نہیں اگ جاتا نا، اس کو پریشر زمین میں اس کی مٹی، اس کی یاد دلانی پڑتی ہے کہ تم مٹی میں سے ہی آئے ہو. تو آپ کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ میں مٹی کا بنا ہوا ہوں، کیونکہ مٹی از ڈینس، اٹس بلیک. آپ کو وہ آپ کی اصلیت تک لے کر جاتا ہے، اس کے بعد پھر یاد کراتا ہے آپ کو آپ کی اصلیت سے کہ وہ کون ہے. وہ جب آپ کو یاد کراتا ہے اپنے آپ یا لطیف تک وہ لے کر آتا ہے آپ کو اندھیرے میں، سٹلنس میں، تب آپ کے آنسوؤں میں، آپ کے سجدے میں نہ الفاظ ہوتے ہیں، نہ کوئی قسم کی دعا رہتی ہے. اس وقت صرف آپ ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے، اور اس اندھیرے سے، اس جگہ سے آپ کو یا لطیف کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے جو آپ کی دعا سن لیتا ہے آپ کے کہنے سے بھی پہلے، رائٹ. تو آپ کو یا لطیف کا احساس کب ہوگا؟ جب آپ اندھیرے میں ہوں گے. اور اگر وہ آپ کو اندھیرے تک لے کر گیا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنے لطیف ہونے کا احساس دلانا چاہتا ہے. وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ کون ہیں اس کے لیے.
تو پہلے وہ سارے دروازے بند کرے گا، آپ کے سارے رشتوں سے آپ کو نکالے گا. لگے گا آپ کو کہ جیسے کہ وہ رشتے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، بٹ ایکچولی آپ ان رشتوں پہ ڈپینڈ کرنے لگ گئے تھے، ان کی ویلیڈیشن آپ کو چاہیے تھی. آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں وہ پروف ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو اللہ نے ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا تاکہ آپ اس کی طرف بڑھ سکیں. بہت ہی تکلیف دہ جو نہیں ہوتی ہے، میں ایسے سنا رہی ہوں اتنے آرام سے، بٹ ایکچولی یہ اتنے آرام کی جرنی ہوتی نہیں ہے. یہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، آپ کی زخموں کو اوپر تک لے آتی ہے، ایک طریقے سے آپ کو موت آ جاتی ہے. آپ کی وہ ساری چیزیں جن سے آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں مرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ آپ کو ہیرا بنا سکے. اور وہ ہیرا بنانے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا شدید اور شدت کا تکلیف دہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہیں اور ہمیں اس میں اکیلے سے ہی گزرنا ہوتا ہے، بٹ ایکچولی اگر آپ غور کریں اس بات پہ کہ جب ہیرا بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اطراف ہوتی ہے مٹی. مٹی وہ ہے جس کو ہیرے کو جس نے پکڑا ہوا ہے، رائٹ؟ تو کچھ لوگ پھر وہ آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے ایز ہیلرز، ایز فرینڈز، ایز گارڈینس، ایز پیپل جن کی موجودگی سے آپ کو اس کے ہونے کا احساس ہو. وہ لوگ آپ کو پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اس کی یاد کراتے ہیں، وہ لوگ اس کا تحفہ ہوتے ہیں تاکہ آپ واپس اس کی طرف مڑ سکیں. بہت پاک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ شاید ہر وقت آپ کی لائف میں نہ رہیں، تو جتنا بھی ٹائم ان کا آپ کی لائف میں رہے تو ان کا شکر ضرور کریے گا، کیونکہ اس شکر سے ان کی بھی آخرت بنتی ہے اور آپ کی بھی آخرت بنتی ہے. جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں اور آپ ہیرا بن رہے ہوتے ہیں اور لطیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی آنسوں میں، اپنے سجدوں میں، اپنی گھٹنوں کے ٹیکنے میں، جب آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں کہ میں ہار گئی، وہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے. وہ ہار کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ دنیا ہار گئے ہیں، آپ ٹرائی کر کر کے ہار گئے ہیں. آپ ہارے اپنے آپ سے نہیں ہیں، اپنے خدا سے نہیں ہیں، آپ اس دنیا کو خوش کر کر کے ہار گئے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ اپنے اللہ کو خوش کریں، مگر اس کے لیے آپ کو لطیف کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اندر. اور لطیف کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ ایک، جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ ہیرا ہیں، اس کا ہیرا. دوسرا، جب آپ سٹلنس میں جاتے ہیں، صرف یہ سوچیں کہ ہیرے کو زمین کے نیچے بننے کے لیے زمین کیسے ہینڈل کرتی ہے، رائٹ؟ اندھیرا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، موومنٹ نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ تاکہ ساری ڈسٹریکشنز وہ ہٹا دے، ساری اٹیچمنٹس ہٹا دے، اور پھر ہیرے کو اندر سے وہ روشنی سے جنم دے، پیدا کرے، رائٹ؟ تو وہ ہیرا بننا ہے آپ نے. Now one of the things is that people say ہیرا تو کاٹ بھی دیتا ہے. بالکل کاٹتا ہے، بالکل کاٹتا ہے، اور کیوں نہ کاٹے، اس میں اس کا نور ہے. جو اس کو کالا کرنے آئے گا اس کا ہاتھ تو کٹے گا ہی، اور کٹتا تب ہے جب انسان اس کو شارپ کرتا ہے. ہیرا اپنی ریئل فارم میں کسی کو کچھ نہیں کاٹتا، وہ تبھی کاٹتا ہے جب اس کو انسان کاٹتا ہے، رائٹ؟ اٹس سو امپورٹنٹ. دیز آر سچ سمبولک تھنگس ان آر لائف. ان کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم سچ سمجھیں. کیا ہیرا اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ کی انگوٹھی یا آپ کے ناک یا آپ کے کان یا آپ کے جسم پر بیٹھے اور آپ کی عزت بڑھے؟ کیا ہیرا اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کی ویلیو سے آپ کی ویلیو جج کی جائے، اسٹیٹس ڈیفائن کیا جائے؟ یا خدا نے ہیرا اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے خدا کو یاد کر پائیں کہ آپ اس کے لیے یہ ہیں، مٹی میں دھسے ہوئے ایک ہیرا. اور ہیرا کیا ہے؟ آپ کا دل، اس کی روح، وہ دل جس میں وہ دھڑک رہا ہے، وہ دل جس میں وہ زندہ ہے، اس کا ذکر زندہ ہے. سو یو سی، جب ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو پھر جیسے ہیرے کی ہر شارٹ میں، ہر کٹنگ میں روشنی ہوتی ہے، ویسے پھر آپ کے منہ سے
ہمیشہ اس کا کلام نکلے گا، آپ کے کان میں صرف اس کا ہی کلام جائے گا، آپ کی آنکھوں میں صرف وہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ اب آپ کے اندر، آپ کے باہر، آپ کے ہر جگہ اتر چکا ہے۔ یا عظیم بن گیا وہ، یا کبیر بن گیا ہے وہ اب آپ کا۔ اب وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، یہ تواب ہے۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے، میرا فیوریٹ ہے، کہ میں تمہارے گناہ ایسے صاف کر دوں گا جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لوگ پکڑ کے رکھیں گے آپ کو، ڈیفائن کریں گے آپ کے گناہوں سے، بٹ وہ ان کو ایسے صاف کر دے گا جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ جیسے آپ کے پاؤں کے نشان ریت کی مٹی پر ہوا غائب کر دیتی ہے، ویسے وہ آپ کو پاک کر دے گا، بالکل بچوں کی طرح۔ دیٹ از تواب۔ یہ نام جو ہے نا، وہ بڑے تحفے ہیں یہ ہمارے لیے۔ ہم جتنا ان کو جانیں گے اتنا اس کے نزدیک ہوں گے، اور جتنا اس کے نزدیک ہوں گے اتنا ہمیں اپنی اوقات سمجھ آئے گی۔ اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اس کا عشق ہیں، اور وہ ہماری روشنی ہے، وہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے، اس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ تو جب بھی کبھی اندھیرے میں جائیں تو شکر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ اندھیرے میں لے کر اسی لیے گیا ہے تاکہ آپ یا لطیف کو خود میں ایکٹیویٹ کر سکیں، اس پیار کو سمجھ سکیں جو شور سے دور ہو، جو خاموشی میں ملے، جو سکون میں جب آپ بیٹھیں تو آپ کو اس کے ہونے کا احساس ہو، جو آپ کے آنسوؤں میں آپ کو گرمائش میں محسوس ہو، جو آپ کو گڑ گڑا کر زمین میں سجدے میں گرا دے، جو آپ کو سجدے میں گرا دے۔ وہ مالک، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ لائف میں کبھی بھی آپ ہار نہیں سکتے، اور اگر آپ ہارے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب میں تمہیں اب جتاؤں گا، کیونکہ اب تم میری جیت ہو، تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں کبھی ہارنے نہیں دوں گا۔ ہارے تو تم تب تھے جب تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، میرے پیچھے بھاگو، اس میں تو ہار ہی نہیں ہے، رائٹ؟ دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ۔ اور اس اندھیرے میں جب آپ اللہ کی روشنی کو ایکٹیویٹ کریں گے یا لطیف سے کنیکٹ کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہر اینگل سے آپ کو اللہ ہی نظر آئے گا، تو یا وسیع مل جائے گا آپ کو۔ ہر جگہ، ہر شکل میں خدا کا روپ ہے، رائٹ؟ جب آپ کو یا وسیع مل گیا تو پھر آپ کو کون ملے گا؟ یا علیم، وہ جو سب جانتا ہے، وہ جو آپ سے پیار کرتا ہے، وہ جو آپ کے کہنے سے پہلے کن کہہ چکا ہے آپ کے لیے، وہ جو آپ کیا منتظر ہے، جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ If this video reached you and if you feel at any point، اللہ کرے کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کو یاد دلائے کہ اندھیرے میں ہی جا کر ہمیں اپنے اندر کی روشنی ملتی ہے، اپنے ہیرے ہونے کا احساس ملتا ہے۔ تو اپنے اندھیرے سے ڈرنا نہیں، اپنے اندھیرے میں بیٹھنا، اگر لگے تو ہاتھ بڑھا کے کسی کی مدد مانگ لینا، مگر اندھیرے سے بھاگنا نہیں، اپنے آپ سے بھاگنا نہیں۔ وہ اندھیرا آپ کی خود کی پہچان ہے، اس اندھیرے سے آپ کو آپ کا اللہ ملے گا۔ اس تکلیف سے گزر کے اس کو نم مت کرنا، اس سے بھاگنا نہیں، اس کو ڈینائی نہیں کرنا۔ وہ اندھیرا ہی آپ کا راستہ ہے آپ کے عشق تک پہنچنے کا۔ اس اندھیرے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو ڈینائی نہیں کرنا، بلکہ ہر قدم یا لطیف یا خبیر بول کے آگے بڑھاتے جانا۔ فیس یور فیئرز، اس کو فیس کرنا اندھیرے کو، اور آگے بڑھتے جانا، کیونکہ اندھیرے سے ہی ہماری اندر کی روشنی جاگتی ہے، اور وہ اندر کی روشنی سے ہمیں پھر اپنے پورے وجود سے یا وسیع نظر آتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی کوئی مدد کرتی ہے تو کسی اور کو بھیج دیجیے گا، شاید اس کے دل کو کوئی سکون مل جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا، آگے بڑھنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لائیو سیشنز جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کے تھرو آپ اللہ کے اور نزدیک ہونے کا اور احساس کر سکتے ہیں، میں ہر فرائیڈے کو 11 AM UK ٹائم سیشنز رن کرتی ہوں، جس کے تھرو آپ اپنا تعلق اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے ڈیپ
اوپن کر سکتے ہیں. اف دیٹ سم تھنگ دیٹ یو لائک ٹو ڈو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری انرجی آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, میری کوئی بھی بات آپ کو لگے, آپ کے دل کو لگے, تو پلیز مجھے جوائن کریے گا. آج ایز عبادت نیچے لکھ دیجیے کامنٹس میں, اینڈ آئی سینڈ یو دا ڈیٹیلس. بہت سارا پیار, بہت ساری روشنی اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. کبھی بھی اکیلے مت سمجھیے گا اپنے آپ کو, اور یہ جانیے گا کہ وہ اندھیرا ہی ہے راستہ عشق کا. آئی لو یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.